اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ مسیح یسوع کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج خداوند کی زندہ آواز کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے خداوند کے خادم مبشر جوید جان صاحب۔ ان کا تعلق ہے لیڈنگ ٹو دی کراس منسٹری سے۔ ابھی وقت ہے کہ خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے خدا کا کلام شیئر کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ بڑی مشہور ورس ہے۔ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ جو لفظ ادھر دنیا یوز ہوا ہے، گریک میں اس کے لیے ورڈ کاسموس یوز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایسی دنیا جو بدکار ہے، جو کرپٹ ہے، جو زناکار ہے، جس میں برے لوگ بستے ہیں۔ خدا نے ایسی دنیا سے محبت نہیں کی جو آلریڈی اچھی تھی۔ خدا نے ایسی دنیا سے محبت کی جو بری تھی۔ اور خدا کی محبت کا معیار دیکھیں، خدا نے کیسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آسمانوں میں جو سب سے قیمتی چیز وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آسمانوں میں خدا کے پاس بڑے بیٹے نہیں تھے کہ خدا نے ایک بیٹا بھیج دیا اور باقی بیٹے اس کے پاس تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا اور خدا نے وہی ایک بیٹا اس دنیا کے لیے بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ یہ خدا کی محبت کی وائڈنس کے بارے ہمیں بتاتی ہے۔ جو کوئی کالا، گورا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، مسیحی، غیر مسیحی، جو شخص بھی مسیح یسوع پر ایمان لے کر آتا ہے، کلام وعدہ کرتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ مسیح یسوع جب 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے، انہوں نے اس محبت کا ثبوت دیا۔ مسیح نے ان لوگوں سے محبت رکھی جن سے عام دنیا نفرت کرتی تھی، جیسے کوڑی، جیسے محصول لینے والے۔ میں آپ لوگوں کو محصول لینے والوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ محصول لینے والے یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ یہودی تھے اور یہ لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے۔ ان سے نفرت کی بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رومی اس وقت ان پر حکومت کرتے تھے، اور یہ جوش لوگ اپنے ہی لوگوں سے ٹیکس لے کر رومی حکومت کو دیتے تھے۔ رومی حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹھیکہ تھا۔ رومی حکومت نے ان سے خاص جو پیسے تھے وہ ٹھہرائے ہوئے تھے کہ اتنے پیسے تم نے ہمیں دینے ہیں اور باقی پیسے تمہارے۔ اب یہ محصول لینے والے لوگوں سے زبردستی پیسے نکلواتے تھے، ان کو مار کر نکلواتے تھے، ان کو تشدد کر کے ان سے پیسے نکلواتے تھے، اور رومی حکومت ان کو فل سپورٹ کرتی تھی۔ انہوں نے ان کو سولجرز دیے تھے، سپاہی دیے تھے، تاکہ یہ روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ لوگوں سے پیسہ وصول کریں۔ اس لیے ان محصول لینے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو قسمیاں، زناکار، چور، ڈاکو مانا جاتا تھا، اور ان سے اتنی نفرت کی جاتی تھی کہ ان کا کوئی پیسہ یہ چندے کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، ان سے خیرات نہیں لی جاتی تھی، ان سے جتنی وہ نفرت کر سکتے تھے وہ نفرت کی جاتی تھی۔ عبادت خانوں میں ان کو داخلے کی پرمیشن نہیں تھی۔ یہ حال تھا محصول لینے والوں کا۔ اور کلام فرماتا ہے، متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی ایک ایسے ہی محصول لینے والے سے ملاقات ہوئی، اور وہ متی خود تھا۔ متی کی انجیل میں متی اپنے آپ کو متی محصول لینے والا بتاتا ہے۔ متی کی انجیل 10ویں باب میں اس کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ بائبل کی دوسری اناجیل پڑھیں، اس میں کوئی بھی متی کو محصول لینے والا نہیں بتاتا۔ متی کو بجا طور پر اس چیز کا پتہ تھا کہ میرا پیشہ اتنا گھٹیا، میں خود اتنا حقیر ہوں، لوگوں کی نظروں میں سارے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ خدا مجھے شاگرد بناتا، میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ مسیح یسوع مجھے چنتا۔ آپ ذرا امیجن کریں، ذرا غور کریں، جب متی کی مسیح سے ملاقات ہوئی تو کیا ہوا ہوگا؟
متی نے یہی دیکھا ہوگا مسیح کی آنکھوں میں، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ جب میں عام لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت نظر آتی ہے، اپنے لیے مجھے نفرت نظر آتی ہے، وہ مجھے برے القابات دیتے ہیں، برے لفظوں سے مجھے پکارتے ہیں۔ تو جب مسیح یسوع نے اس کی طرف دیکھا ہوگا تو ہو سکتا ہے متی ایکسپیکٹ کرتا ہو کہ مسیح بھی اسی طرح کا کوئی لقب دے گا، لیکن بائبل میں ایسا ہمیں کوئی واقعہ، ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آتی۔ مسیح یسوع صرف اس کو یہ کہتا ہے کہ اٹھ اور میرے پیچھے چل، اور متی کا جو رسپونڈ ہوتا ہے وہ بڑا کوئک ہوتا ہے۔ وہ باقی لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہونے دو، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مردے دفن کرنے دو۔ وہ کوئک اس کا رسپانس ہوتا ہے اور وہ مسیح کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ذرا سوچیں، متی کی بلاہٹ سے پہلے مسیح یسوع نے دوسرے لوگوں کو بھی بلایا تھا۔ پطرس آلریڈی ادھر تھا، یعقوب ادھر تھا، فلپس ادھر تھا، کم سے کم 6 شاگرد ادھر تھے، اور وہ سارے شاگرد محب وطن تھے، ماہی گیر تھے ان میں سے کچھ لوگ۔ ذرا امیجن کریں جب مسیح متی کو لے کر اپنے شاگردوں کے پاس آیا ہوگا، شاگردوں نے کیا سوچا ہوگا، شاگردوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ شاگرد یہ کہتے ہوں گے، یسوع تو ایک غدار کو، ایک محصول لینے والے کو، ایک گناہ گار کو تو ہماری ٹیم میں شامل کر رہا ہے، ہم سارے لوگ محب وطن ہیں، ہم تجھ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ ایسا شخص ہے جو کہ اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، اپنے لوگوں سے یہ پیسے لے کر تو رومی حکومت کو دیتا ہے، لیکن مسیح نے اسے یہ ہنٹ دیا، یہ نشانی مسیح نے ان لوگوں کو دی کہ میری محبت صرف اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، میری محبت اس دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے ہے، چاہے وہ گناہ گار ہے، چاہے وہ راست باز ہے، چاہے وہ زنا کار ہے، کرپٹ ہے، محصول لینے والا ہے، ایسا شخص جس سے لوگ نفرت رکھتے ہیں، میری محبت ایسے ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ اور مسیح نے اسی متی محصول لینے والے کو لیا جو قابل نفرت تھا، اور مسیح نے اس کو شاگرد بنا دیا، مسیح نے اس کو رسول بنا دیا۔ متی کی انجیل میں مسیح یسوع اپنے جب 12 شاگردوں کو چنتا ہے اور ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بیماروں کو نکالیں، بیماروں کو وہ ٹھیک کریں، بدروہوں کو نکالیں اور مسیح کی خوشخبری کی منادی کریں، متی بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ یہ بھی باہر جاتا، یہ بھی بدروہیں نکالتا، یہ بھی بیماروں کو شفا دیتا، یہ بھی خدا کی خوشخبری کو پھیلاتا۔ مسیح نے ایسے شخص کو لیا اور مسیح نے اس کو قدرت کے ساتھ استعمال کیا۔ نئے عہد نامے میں جو پہلی انجیل ہے، متی کی انجیل، یہ اسی محصول لینے والے نے لکھی۔ جب متی محصول لیتا ہوگا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن میری مسیح سے ملاقات ہوگی اور مسیح یسوع مجھے چن لے گا اور بائبل مقدس کی ایک کتاب لکھنے کا مجھے شرف ملے گا۔ یہی مسیح کی محبت اس دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نفرت کے قابل ہوں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ خدا مجھ سے پیار کرے یا مجھے معاف کرے یا میرے لیے اس کا کوئی اچھا پلان ہو، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے لیے یہ خوشی کی بات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آپ جیسے بھی ہیں، مسیح یسوع خداوند، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، یہ آپ سے پیار کرتا ہے بغیر آپ کی کسی اچھائی کے۔ آپ کی کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ خدا کی نظر میں معتبر ہو جائیں یا وہ آپ کو پیار کرے۔ آپ جیسے بھی ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہی آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ اور جیسے اس نے متی کو محصول لینے والے سے رسول بنا دیا، جیسے اس نے ساؤل کو لیا اور اس کو پالوس بنا دیا، اسی طرح خدا آپ کو بھی لے گا اور آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ سے جلالی کام کروائے گا، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کی زندگی میں عجیب کام کرے گا۔ پھر ہمیں ایک اور شخص کا ذکر ملتا ہے، اور وہ شخص ہے کوڑی۔ متی کی انجیل میں ہی 8ویں باب میں ہمیں شخص کا ذکر ملتا ہے۔ کوڑی اس دور میں ان کی بھی حالت بری تھی، ان سے بھی لوگ نفرت کرتے تھے۔ ایک یہودی ٹریڈیشن، یہودی روایت کے مطابق کوڑیوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان سے کم ہم نے 6 فیٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، کیونکہ کوڑیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے لیے کوئی اصول نہیں تھا، ان سے بات کرنے کا کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا۔ ان کی حالت اس طرح کی تھی، بائبل میں لکھا ہوا ہے، پرانے عہد نامے میں ان کو کہا گیا تھا کہ ان کے کپڑے پھٹے رہیں، ان کے بال بکھرے رہیں، اور یہ چلاتے رہیں کہ کوڑی کوڑی کوڑی، تاکہ سب لوگ ان سے دور رہیں۔ یہ وہ شخص تھے جن سے ساری دنیا نفرت کرتی تھی، لیکن مسیح یسوع نے ایسے کوڑیوں کے لیے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ایک کوڑی مسیح کے پاس آتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع اس کو ہاتھ لگا کے اس کو چھوتا ہے۔ مسیح نے اس کو شفا دینے کے لیے نہیں تھا چھوا، یہ کام تو وہ زبان سے بھی کر سکتا تھا،
یہ بات تو وہ الفاظ بول کے بھی کر سکتا تھا. اس نے کئی لوگوں کو شفا دی جس میں اس نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. ایک جو عورت تھی جس کی بیٹی بدرو گرفتار تھی, مسیح نے زبان سے ہی کہا اور وہ اس کی جو بیٹی تھی وہ بدرو سے آزاد ہو گئی. پھر ہمیں لازر کا ذکر ملتا ہے. لازر کو بھی مسیح نے زبان سے کہا اور وہ قبر سے باہر آ گیا. مسیح یسوع نے صرف اس لیے اس کو چھوا تھا کیونکہ اس کو کوئی چھونے والا نہیں تھا. لوگ اس سے چھونا تو دور کی بات, لوگ تو اس سے بات کرنا پسند نہیں تھے کرتے, لیکن مسیح نے اس کو چھوا تاکہ اس کی یہ ضرورت کو پورا کرے, اور مسیح یسوع نے اس کو شفا دے دی. مسیح کی محبت محصول لینے والوں کے لیے, مسیح کی محبت کوڑیوں کے لیے, مسیح کی محبت ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے. خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, میں یہی پیغام آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں خدا کی محبت کے بارے میں, کہ خدا کی محبت بہت وائڈ ہے, بہت ڈیپ ہے. آپ جیسے بھی ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس آپ سے محبت کرتا ہے. کلام ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو بیمار ہیں میں ان کے لیے دعا کروں. آپ میں سے جو لوگ بیمار ہیں, جیسی بھی آپ کی بیماری ہے, آپ اس بیماری پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ہم مل کر خدا سے دعا کریں گے, اور میرا ایمان ہے خدا آپ کو شفا دے گا. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں, تیرے جلالی نام کے لیے. پیارے خدا, تیرے کلام میں لکھا ہے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. تیرے کلام میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. میں تیری منت کرتا ہوں پیارے خدا, جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور وہ بیمار ہیں, جنہوں نے اپنی بیماریوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں, میں تیری منت کرتا ہوں ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے بیٹے کے پاک لہو میں چھپا لے. ان پر روح القدس نازل کر پیارے خدا, تیرے خون کی قدرت سے یہ چھوئے جائیں. روح القدس کی پاور ان کی باڈیز میں فلو کرنا شروع ہو جائے اور ان کو کامل شفا دیتے. جس شخص کی, جس بہن کی, بھائی کی, جیسی بھی جو بھی بیماری ہے, میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے دے, زندگی دے دے, صحت دے دے, تندرستی دے دے, اور اٹھا کھڑا کر, اور تیرے بیٹے مسیح یسوع کو سارا جلال ملے. مسیح یسوع ناصری کے نام میں, آمین.